أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله. ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان دے آئے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وما اور حالانکہ وہ نہیں ہیں بمؤمنین ایمان لانے والے یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی ہی جانوں کو اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے عقل نہیں رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری فزادہم اللہ فزادہ پس زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ اللہ تعالیٰ نے مرض بیماری وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے سزا ہے علیم بڑی دردناک بما کانوا بسبب جو وہ تھے یکذبون جھوٹ بولتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا گیا ان کے لیے لا تفسدوا نہ فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالوا تو وہ کہتے
انما سوائے اس کے نہیں، نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے، معاملات کو سنوارنے والے، الا خبردار، انہ یقیناً وہی هم المفسدون وہ فسادی ہیں، خرابی پیدا کرنے والے ہیں، ولکن اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا کہ ان کے آمینوا ایمان لاؤ، کما جیسے آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالوا انہوں نے کہا انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ، الا خبردار انہم بے شک وہ السفہاء وہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا اور جب لقوا الذین وہ ملتے ان لوگوں کو آمن جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا جب خلوا وہ علیحدگی اختیار کرتے الی الشیاطین اپنے سرداروں کی طرف، شیاطین سے مراد کافر یہودی جو بڑے سردار ہیں، اپنے سرداروں کی طرف، قالوا تو منافق کہتے انا معکم یقیناً ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے نحن ہم تو مستہزئون مذاق کرنے والے، الا اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرے گا بہم ان کو، ویمد اور وہ مول دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے ہم ان کو، فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون حیران پھرتے، پاگلوں کی طرح حیران پھرتے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلے خالص ایمان والے، اس کے بعد دوسرا گروہ جو خالص کافر، ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ، جن کے متعلق فرمایا کہ دلوں پر اللہ رب العزت نے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر جہالت کے پردے، یہ ایمان نہیں آئے، یہ خالص کافر گروہ تھا۔ اب تیسرا گروہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر ان کے کفر ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، مذبذبین بین ذلک، دونوں کے درمیان۔ اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ منافقوں کا گروہ ہے۔ مسلمان جب تک مکہ کے اندر تھے دو ہی گروہ تھے، یا خالص ایمان والے یا پکے کافر۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد یہ تیسرا گروہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مختصر پس منظر آپ دیکھ کر کے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ خزرج قبیلے کا، اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے مدینہ کے، یہ سب ان کا آپس میں اتفاق ہو گیا کہ لڑائی بھی کرتے رہتے تھے، آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، اتفاق ہو گیا ایک شخصیت کے اوپر، اور وہ تھا عبداللہ بن ابی۔ اس کو ہم متفقہ سردار تسلیم کرتے ہیں، اس کی قیادت میں ہم رہے ہیں، اور جن دنوں میں یہ متفقہ طور پر ان کا سردار بننے جا رہا تھا، انہی دنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے یثرب آ گئے، جس کا بعد میں نام مدینہ تو رسول پڑ گیا، مدینہ منورہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب اوس اور خزرج کے بہت سارے گھرانے مسلمان ہو چکے، اب ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کون سردار بن سکتا ہے؟ تو اس کی
سرداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اس کو بڑا سخت رنج تھا کہ اس نبی کے آنے کی وجہ سے اور مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے میری سرداری ختم ہو گئی۔ اب بظاہر اپنے قبائل کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، یہ بھی بادل خاصا مسلمان تو ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندر اس کے کفر۔ تو یہ منافقین کا اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور یہ بات بھی ان منافقین کی تفصیل پڑھنے سے پہلے آپ یہ نشین کرتے ہیں، منافقوں کے دو قسم کے گروہ تھے۔ ایک منافق وہ جو عقیدتاً نفاق کو اپنائے ہوئے تھے، اندر ان کے واضح کفر تھا، مسلمان تھے ہی نہیں، وہ منافق تھے جنہوں نے اپنا محض مال بچانے کے لیے اپنے آپ کو اسلام کا قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی جانی تحفظ کے لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، اندر ان کے بالکل واضح کفر تھا، یہ عقیدے کے منافق تھا۔ آگے اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب جو مثالیں دیں پڑھیں گے واضح ہو جائے گی، دونوں کی رہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی۔ دوسرا منافقین کا وہ گروہ تھا جو سچے دل سے ایمان تو لے آئے تھے، لیکن ان کا ایمان کمزور تھا۔ وہ یہودیوں کی منافقین عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جب کوئی سخت حکم جاری ہوتا ہے دین اسلام کے اندر تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب کوئی آسان عمل آتا ہے تو وہ بات توڑ کر آگے اگر پیش ہوتے ہیں۔ یہ عقیدے کے منافق نہیں تھے، مسلمان تو تھے لیکن عملی طور پر کمزور تھے۔ یہ دو قسموں کے منافق تھے۔ اب جن کا اللہ تعالیٰ نے آغاز میں تذکرہ فرمایا یہ عقیدے کے منافق تھے، ان کے اندر یقینی کفر تھا، وہ صرف اپنا مال اپنی جان ذاتی تحفظ کے لیے مسلمان تھے، ان کے اوپر اللہ فرماتے وہ ابھی الناس لوگوں میں سے کچھ ایسے جو زبانی طور پر تو انہوں نے تسلیم کر لیا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مان چکے، ہم آخرت قیامت کے دن پر بھی مان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام یہ ایمان والے تھے یخادعون اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے، جتنا ظاہر کو جانتا ہے باطن کو اتنا ہی جانتا ہے۔ جو زبان پر ہے جتنا اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور دل کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کو اتنا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی بظاہر یہ دھوکہ دیتے، لیکن ایمان والے بھی دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان کا کردار، ان کی کرتوتیں اور جو کچھ یہ خفیہ طور پر کرتے ہیں وہ وحی کے ذریعے قرآن کی صورت میں پیغمبروں پر نازل کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہے، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہے، اور سمجھتے تھے ہم بڑے چلاک تھے اور ہمارا کام چل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی علامات، ان کی نشانیاں وہ واضح فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، جو عقیدے کے منافق تھے آپ کو سب کا علم تھا۔ اور آپ کے ایک صحابی تھے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن الیمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ایسے پکے کفری عقائد رکھنے والے منافقین کے نام بھی بتلائے، ان کو نام بتلائے، تمام صحابہ کو نہیں بتلایا، اور یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر وہ دیکھتے کوئی آدمی فوت ہوتا اور اس کے جنازے کے اندر حذیفہ شریک نہ ہوتے تو وہ بھی جنازہ نہیں پڑھتے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سچی بات ہے، حیرانگی ہوتی ہے۔ ایک دن حذیفہ
हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा, पूछा हुज़ैफ़ा सच सच बताना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे मुनाफिकीन के नाम बतलाए हैं, तुझे अल्लाह की कसम है सच बताना, कहीं उनके अंदर उमर का नाम तो नहीं। कितना खौफ था, कितना डर था, किरदार के सच्चे होने के बावजूद, ज़ुबान नबूवत से जन्नत की बशारतें पाने के बावजूद अपने बारे में पूछ रहे मेरा नाम तो नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद ये कुछ अकीदे के मुनाफिक थे जिनके नाम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझ कर उनकी बाज ज़हनी और जिस्मानी तकालीफ पहुँचा देने वाले अमाल को जानने के बावजूद आपने दरगुजर फरमाया। वहाँ साहबा कहते हैं हज़रत उमर जैसे आपने इजाज़त देने की गर्दनें उड़ा इनको मार दो, फरमाया अगर इनको मैंने मार दिया और ये सारे कबाइल जो कभी अरब मुसलमान नहीं हुए उनमें मशहूर हो जाएगा कि मोहम्मद कलमा पढ़ने वाले अपने साथी को कत्ल कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत के पेश नज़र मुनाफिकीन को कत्ल नहीं करवाया कि लोग आम जो भी मुसलमान नहीं हुए उन तक ये गलत पैगाम पहुँच सकता है कि ये अपने कलमा पढ़ने वाले साथी को भी कत्ल कर देते हैं, जबकि उन्होंने कलमा ऊपर से पढ़ा अंदर से नहीं पढ़ा, उनको क्या आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरगुजर फरमाया। और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इस्लाम गालिब आता गया, कुफ्र मग़लूब हो गया, मक्का फतह हो गया, यहूदी सारे मग़लूब हो गए, ये अपनी मौत ख़त्म हो गई, मुनाफ़िक़ रहे। और वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपका फरमान है, मदीना मुनव्वरा ये ऐसा पाकीज़ा शहर है, ऐसा पाकीज़ा शहर है इसके अंदर मुनाफिक आदमी नहीं रह सकता। वो ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे नमक पानी के अंदर हाल हो जाता है। मदीना ये वो पट्टी है जिसके अंदर निफाक पिघल के ख़त्म हो जाता है। तो मदीना एक वक्त है मुनाफिकीन से पाक हो गया, यहूदियों से पाक हो गया, मक्का और मदीना खालिस मुसलमानों का शहर बन गया। हालांकि मैंने थोड़ा सा पस मंज़र आपको बतलाया इन लोगों का किरदार और किस तरीके पैदा हुए, कैसे ये ख़त्म हो। उनका कुछ ऐसा किरदार है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने कुरान की सूरत में रखा है कि इनसे तुमने बचने की कोशिश करें। ऐसे किरदार के हामिल क़यामत तक लोग पैदा होते रहे, जो यही किरदार अपनाएंगे, यही गुज़र पेश किया करेंगे, लोग ख़त्म नहीं होंगे, ये किरदार देगा, लेकिन तुम ये निशानियाँ देकर उनकी तुम पहचान कर सकते हैं। तो हमारी अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को ये धोखा नहीं दे सकते। और धोखा किसको देती है? असल में अपने आप को धोखा दे कि आर्जी ज़िंदगी जो मादी ज़िंदगी थोड़ी सी दुनिया की, इसकी खातर उखरवी ज़िंदगी जो मुस्तक़िल दायमी हमेशा उसको बर्बाद करना, ये तो अपने आप को धोखा दे कि दुनिया का सामान बचाने के लिए आखिरत बर्बाद करना। वमा यशऊर इनको शऊर नहीं। वो क्यों शऊर नहीं? भी इनके दिलों में बीमारी। वो बीमारी कौन सी? निफाक, मुनाफिकत। और ये उस मुनाफिकत के अंदर जब गहरे हो गए और मैं फसादहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने फिर इनको इस बीमारी के अंदर मज़ीद बढ़ा दिया, इनकी बीमारी में इनको मज़ीद बढ़ा दिया कि मुनाफिकत के अंदर और पक्के हो। लेकिन याद रखें हमारा इनके लिए बड़ी सख्त तरीन दर्दनाक सज़ा है। वो क्या है? अल्लाह ताला ने काफिरों की सज़ा का भी तयन कुरान करीम में है, दीगर गुनहगारों का भी, मुजरिमों का, लेकिन मुनाफिकीन की सज़ा फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के निचले खतरनाक जो गड़े हैं तह, उसके अंदर ये मुनाफिकों को डाला जाए। इनका जुर्म काफिरों से भी बड़ा। वो कुफर करते थे, खुल्ला ये धोखा देकर कुफर करते थे। और जो जितना आदमी ज़्यादा खतरनाक हो उसका ज्ञान उतना ही बुरा होता है। एक कुत्ता है,
جو سامنے سے آ کے کاٹتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ جب وہ واقعی آتا ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے، اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، موقع مل جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پیچھے کر چھپ کر پیچھے سے کاٹے، آدمی کو پتہ نہ چلے، وہ حملہ کرنے میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے، نقصان دہ زیادہ ہوتا ہے، وہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایمان کی چھتری اوڑھ کر، لبادہ اوڑھ کر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے مسلمانوں کو اندر سے کاٹا ہے۔ یہ بغل کے منہ سے اندر سے مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچانے والے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے اللہ فرمائیں گے اندر نچلی تہہ کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو فرمایا یہ کیوں ایسے بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے لوگ۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ زمین کے اندر خرابی پیدا نہ کرو۔ یہ فساد مراد یہ نہیں قتل و غارت، اس فساد سے مراد یہ نہیں ڈکیتی، چوری، لڑائی جھگڑا۔ یہ فساد حقیقی فساد ہو گیا ہے، عقیدہ خراب کرنا، معاشرے کے اندر بے سکونی پیدا کرنا اور دوسروں کو ذہنی روحانی تکلیف دینا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ کسی مسلمان کو ترک کرنا۔ فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے یہ فساد نہ کرو، خرابی پیدا نہ کرو۔ انما نحن مسلمون، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم خرابی کب پیدا کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ ان کے سامنے جا کر ان کے بن جاتے ہیں، تمہارے سامنے آ کر تمہارے ہو جاتے ہیں، ہم تو جوڑ رہے لوگ، آپس میں ملا رہے، یہ جوڑ نہیں رہے۔ حق اور باطل آپس میں کبھی جوڑ نہیں سکتے، اور ان کو جو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ اصولوں کے اوپر سمجھوتے نہیں ہوتے۔ جوڑا وہاں جاتا ہے جب اپنے دو علیحدہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن دو مخالف چیزوں کو آپس میں جوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر وہ کہیں میں آگ اور پانی کو جوڑنا چاہتا ہوں، میں روشنی اور اندھیرے کو جوڑنا چاہتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا، آگ ہوگی یا پانی ہوگا۔ جال حق کو وضاحت کر بات، حق آتا ہے تو باطل بات ہے۔ ان کا تعلق باطل کے ساتھ بھی، حق والوں کے ساتھ بھی، دونوں کو کیسے جوڑ سکتے؟ اس لیے اصول جو ہوتے ہیں اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر آپ نے صلاح رحمی کی، اچھے اخلاق سے کافروں سے بھی پیش آئے، لیکن توحید ایسا اصول تھا، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے مولودوں کو کچھ نہ دیں، آپ بیت اللہ میں نماز پڑھیں، آپ کو سردار تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کو ہم دولت دے دیتے ہیں، جس گھر میں شاعر ہے تو آپ کا رشتہ کر دیتے ہیں، لیکن صرف آپ ہمارے مولودوں کو کچھ نہ دیں۔ لیکن میں لا بلا تم عابدون، جس کی میں بات کرتا ہوں تم اس کی بات نہیں کر سکتے، جس کی تمہیں بات کرتا ہوں اس کی بات نہیں کر سکتے۔ اس کو بس سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، یہ تکلیف برداشت کا ہوتا ہے۔ توحید بیان کرنے سے بات نہیں آ سکتی، اصول کو بس سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم حق اور باطل کو ملا دیں گے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ پڑھتی ہے جھوٹے۔ اللہ انہم المفسدون، یہی اصل فسادی لوگ ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن کو شعور نہیں۔ جب شعور ختم ہو جاتا ہے پھر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شعور کے خاتمے کی نشانی ہے۔ وہ جتنا مرضی سمجھدار ہو، جتنا مرضی اپنے آپ کو دانا اور حکیم سمجھتا ہو، لیکن جب وہ ان چیزوں پر چلے گا، منافقت سے کام لے گا، تو وہ فسادی ہے، وہ اصلاح کرنے والا نہیں۔ تو پھر ان کے سامنے ایک معیار مقرر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان اور ایمان والے پسند ہے۔ اور میں کوئی عامین ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ تمام الناس، جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے، ان جیسے ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے پوری امت کے لیے رہتی دنیا تک تا قیامت تمام لوگوں کے لیے اسوہ، ماڈل، نمونہ اور ان کو ایمان کا معیار، ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان جیسا ایمان لائیں گے تو بیوقوف، موت ملا صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں۔
صحابہ کرام کا ایمان کا انکار کرنے والے اس دور میں بھی تھے اور آج تک وہ لوگ چلے آ رہے ہیں جو ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف قرار دیا۔ اللہ انہم صفا، یہی اصل میں بیوقوف ہے، ان کے پاس عقل نہیں۔ سفیہ ان کی جمع ہے صفا، سفیہ اس بیوقوف کو جس کی عقل ہو جائے، مجنون دیوانہ ہو، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ علم نہیں جانتے نہیں، شعور کے رکھتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو مذاق کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہر صورت میں مذاق۔ اگر کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، غریب ہے، تھوڑا سا مال دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دیکھو یہ کنجوسی کر رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی مثال کے مطابق زیادہ مال خرچ کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ہر طرف سے تکلیف پہنچانا ان کا مقصد ہے، لیکن ان کے ان چیزوں کا شعور نہیں تھا۔ جب شعور ختم ہو جائے تو پھر انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، شعور ختم ہو جائے انسان جھوٹ بولتا ہے، شعور ختم ہو جائے انسان کے امانت میں خیانت کرتا ہے، شعور ختم ہو جائے بد زبانی کرتا ہے، حسد، بغض، اناد، یہ ساری چیزیں انسان کے شعور کے منافی ہیں، اور ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ منافقین کے اندر۔ یہ کیسا شعور ہے؟ اس لیے منافقین کی نشانی یہ قرار دی ہے، اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا حدث كذب، اور جب وہ لڑائی کرتا ہے واذا خاصم فجر، لڑائی تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ چار خالص نشانیاں منافقات، اور میں یہی لوگ بیوقوف ہیں، ان کو علم نہیں۔ واذا لقوا الذين آمنوا، اب ان کے دو رخ، دو چہرے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ایمان والوں کو ملتے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے کہتے ان کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ یہ مذاق ہے، وہ بولے سے پتہ نہیں چلتا، اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں، ایمان دل کی تصدیق کا اور عمل بالجوارح، جسم کے ساتھ اس کا اقرار، تینوں چیزیں اکٹھی ہو تو ایمان ہوگا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، ان عرابیوں نے کہا ہم ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دو لا تؤمنوا، تم ایمان والے نہیں، ولکن قولوا اسلمنا، تم نے محض اسلام قبول کیا، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا نام ہے۔ اگر یہ کام کرو گے لا یلدکم من اعمالکم شیئا، پھر تمہارے اعمال قابل قبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی جزا دینے میں کمی بتائی نہیں کرے گی، اللہ بھرپور اس کی جزا دے گا۔ لیکن تمہارے اندر ایمان ہی نہیں، تم نے صرف زبان سے اسلام قبول کیا، اور یہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ لے وہ قانونی طور پر مسلمان، قانونی طور پر اندر اس کے کیا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کو پھر مسلمانوں والا جو تحفظ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، قانونی طور پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، اندر اس کے کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو کلمہ کو ہے وہ مسلمان، اس کو مسلمانوں کی حقوق مل جائیں گے، لیکن اندر کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ فرمایا ایمان کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے کہ یہ مومن ہے، مومنین ہے، لیکن اندر ایمان نہیں، جو صحابہ کرام کو پالنے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان کا انکار کرے وہ خود کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ عام مسلمان کو وہ کافر کہے، مسلمان کو تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ چیز ہے کہ ان لوگوں کے متعلق جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا، ان کے ایمان کے انکار کرے وہ خود کیسے مسلمان ہو؟ تو اس لیے یہ لوگ دو رخے تھے، ادھر ان کرتے مسلمانوں کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، کافروں کی جانب کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہتے
انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ وہ مذاق کرنا۔ اب ان کا یہ ظاہری مذاق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ آگے اپنے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا مذاق نہیں، وہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، لیکن اللہ کا مذاق وہ دھوکے پہ مبنی نہیں، ان کا مذاق دھوکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مذاق حقیقت ہے۔ اللہ کا مذاق کیا؟ اللہ ان کو سزا دے گا۔ وہ مذاق کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قیامت والے دن یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قیامت والے دن منافق کلمہ تو پڑھتے تھے، ان کو بھی تھوڑی سی روشنی دی جائے گی۔ ایمان والے تو اپنی روشنی میں پوری صراط دور کرتے ہوں گے، جنت کی طرف وہ ہواؤں کی طرف آگے اڑے جا رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی روشنی دی جائے گی، یہ لوگ بھی تمہاری روشنی، وہ ناخن پاؤں کے ناخن کے برابر ہوگا۔ یہ کہ چلو ہمیں بھی روشنی ملتی، ہم بھی ایمان والوں کے پیچھے چلتے ہیں جنت کی جانب۔ جب وہ روشنی کے اندر چلیں گے، پھر صراط کے اوپر پہنچے گے، ان کی روشنی بجھ جائے گی اور یہ جہنم کے گڑھے پہ گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق، یہ حقیقت، یہ حقیقت، یہ ان کے ساتھ استہزاء۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، دنیا میں ان کو اللہ نے ذرا مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب، اس ڈھیل کو یہ کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کتنے ظالم، کتنے دنیا کے اندر فسادی ایسے لوگ جن کو مہلت ملتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، لیکن وہ اس کو اپنے لیے خیر کا باعث سمجھ لیتے ہیں، اور یہ ڈھیل مہلت اللہ کی جانب سے یہ بعض لوگوں کو اللہ اس لیے ڈھیل دیتی ہے تاکہ یہ اپنے کفر کے اندر، اپنے جرم کے اندر مکمل طور پر غرق ہو کر کوئی کسر باقی نہ رہے، اور وہ اپنے لیے اس کو خیر سمجھتے ہیں۔ ہم مہلت ملی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اس مہلت کے اندر فی طغیانہم یعمہون، پاگلوں کی طرح، دیوانے مجنون لوگوں کی طرح پھر رہے ہیں، عقل ہی نہیں، عقل دکھانے اور انسان صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت آ سکتا ہے، کیونکہ عقل نہیں۔ یہ ایسے بے شعور ہیں، لا علم ہیں، لا شعور ہیں، لا یشعرون، لا یعلمون، کہ ان کو اپنے برے اعمال بھی اچھے نظر آتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا وہ آدمی جس کو اپنے برے اعمال بھی اچھے لگتے ہیں، فرآہ حسنا، اپنے برے اعمال کو بھی وہ سمجھتے ہیں میں بڑے اچھا کردار ادا کرتا ہوں۔ یہ منافقین لوگوں کا کردار، ان کو اپنا کردار بڑا اصلاح پسند اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ بدترین مخلوق، بدترین لوگ۔ تو یہ کچھ نشانیاں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ یہ منافقین کی یہ قسم ہم نے پڑھی ہے، انشاءاللہ آگے کل دوسری قسم کے لوگ پڑھیں گے، پھر دونوں کی الگ الگ مثالیں بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان نصیب فرمائے، ایمان کو استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کا اللہ رب العزت ایمان کو حسن خاتمہ فرمائے۔ آخر دعوانا